فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا۔ حضرات گرامی قدر، سلام علیکم۔ سب سے پہلے آج کے اس پرمسرت موقع پر شب ولادت صدیقہ طاہرہ راضیۃ مرضیہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، اللہم صل علیہ، کی ولادت کی آپ کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتے ہیں، پھر اپنے طرف سے آپ کی طرف سے تمام علماء، دانشوران، رہبر اور امام زمانہ کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پروگرام کلام ربانی سے آغاز ہوتا ہے اور قرآن و اہل بیت رسول کے حدیث کے مطابق ساتھ ہی ساتھ رہتے ہیں، تو آج کے اس پروگرام کو بھی کلام ربانی سے آغاز کرتے ہیں۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر۔ فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ بسم الله الرحمن الرحيم إنا
الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار مومنین کرام، جشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ اشعار کے ذریعے سے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ خود نبی فرمائیں، خود نبی فرمائیں جس کو میری روح و جان ہے، خود نبی فرمائیں جس کو میری روح و جان ہے، اس کے جیسا کب زمانے میں کوئی انسان ہے، اس کے جیسا کب زمانے میں کوئی انسان ہے۔ تربیت میں ان کی بھی پیغمبرانہ شان ہے، تربیت میں ان کی بھی پیغمبرانہ شان ہے، آپ کی شہکار فضا گروہان سلمان ہے۔ کیوں ابھی سے لشکر کفار میں ہے کھلبلی، کیوں نظام ظلم و استبداد میں ہیجان ہے، کیوں گرے جاتے ہیں طاقوں سے بتان آزری، کیوں گرے جاتے ہیں طاقوں سے بتان آزری، کل تلک تھا جو خدا وہ آج کیوں حیران ہے، کیوں چلی آتی ہیں حوریں جنت الفردوس سے، کیوں چلی آتی ہیں حوریں جنت الفردوس سے، کون ہے جس پر کہ خود صنف زنا قربان ہے، ہاتف غیبی پکارا آ رہی ہیں فاطمہ، ہاتف غیبی پکارا آ رہی ہیں فاطمہ، صاحب لولاک جیسی ذات کی جو جان ہے، صاحب لولاک جیسی ذات کی جو جان ہے۔ انہی اشعار کے ساتھ اب میں ہمارے پہلے منقبت خان جاسم حسین سلمہ سے گزارش گزار ہوں کہ وہ آئیں اور مدح شہزادی میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو میں ولادت شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت پیش کرتا ہوں۔ آج میں ان کی شان میں چند لفظ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ لیا ہے میں نے جب بھی آپ کا نام یا فاطمہ، لیا ہے میں نے جب بھی نام آپ کا یا فاطمہ، دیکھا ہے میں نے بدلتے ہیں میرے حالات یا فاطمہ، بنتی ہے میری بگڑے آپ کے کرم سے یا فاطمہ، میرا بس وسیلہ ہے نام آپ کا یا فاطمہ، میرا بس وسیلہ ہے نام آپ کا یا فاطمہ۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ اللہ انشاءاللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور آج کی رات میں شہزادی کی خاص عنایت ہم سب پر ہو، اور شہزادی کے اس آمد کے بربرکت موقع پر جو بھی ہماری دینی دنیاوی خواہشیں ہیں اور ہمارے لیے وہ بہتر بھی ہیں، انشاءاللہ آج کی رات میں وہ پوری ہو جائیں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ عزیزو، جیسا کہ جانتے ہیں کہ ولادت شہزادی کے موقع پر ایک اور بھی جو اس ولادت کو منسوب کیا جاتا ہے، ہم اور آپ سب کی جو
والدہ ہیں جنہوں نے ہماری پرورش کی ہے، جن کے پرورش کے طفیل میں ہم اہل بیت سے واقف ہوئے ہیں۔ اب چند اشعار جو ہیں ماں کی شان میں جو مرحوم رضا سرسوی صاحب نے کلام کہے ہیں، چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر آگے انشاءاللہ محفل۔ کہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ فرماتے ہیں کہ موت کی آغوش میں بھی کب سکون پاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں بھی کب سکون پاتی ہے ماں، جب پریشانی میں ہو بچہ تڑپ جاتی ہے ماں، جب پریشانی میں ہو بچہ تڑپ جاتی ہے ماں، اور جاتے جاتے پھر گلے بچے سے ملنے کے لیے، جاتے جاتے پھر گلے بچے سے ملنے کے لیے، توڑ کر بندے کفن باہوں کو پھیلاتی ہے ماں، توڑ کر بندے کفن باہوں کو پھیلاتی ہے ماں۔ اور روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمارے، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں۔ مرتے دم بچہ نہ آئے گھر اگر پردیس سے، مرتے دم بچہ نہ آئے گھر اگر پردیس سے، اپنے دونوں پتلیاں چوکھٹ پہ رکھ جاتی ہے ماں، اور عمر بھر غافل نہ ہونا ماتم شبیر سے، عمر بھر غافل نہ ہونا ماتم شبیر سے، رات دن اپنے عمل سے ہم کو سمجھاتی ہے ماں، رات دن اپنے عمل سے ہم کو سمجھاتی ہے ماں۔ انہی اشعار سے اس سے پہلے کہ میں اگلے مداح کو آواز دوں، یہیں پہ دعا گزار ہوں کہ سب سے پہلے اس ولادت کی مبارکبادی اور جو وومنز ڈے ہے اپنی ماں اور آپ سب کے ماؤں کی خدمت میں، تمام مومنات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اگر جن جن کے والدہ زندہ ہیں، مائیں زندہ ہیں، اللہ ان کو اور عمر دے اور صحت دے اور برکت دے انشاءاللہ، اور جو اس دنیا سے گزر چکی ہیں اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ خدایا مجھ پہ ایسی ہو نگاہ فاطمہ زہرا، کہ مر جاؤں مگر چھوٹے نہ پائے فاطمہ زہرا، خدایا مجھ پہ ایسی ہو نگاہ فاطمہ زہرا، کہ مر جاؤں مگر چھوٹے نہ پائے فاطمہ زہرا، ولایت کی تحفظ کی جہاں تعلیم دی جائے، ولایت کی تحفظ کی جہاں تعلیم دی جائے، حقیقت میں وہی ہے درسگاہ فاطمہ زہرا، حقیقت میں وہی ہے درسگاہ فاطمہ زہرا۔ انہی اشعار کے ساتھ اب میں آواز دیتا ہوں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ شہزادی میں نذران عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم۔ کرم کی انتہا ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ، جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ، حجاب کبریائی ہے، حجاب کبریائی ہے، کسی کی کب رسائی ہے، کہ پردہ خدا ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، وہ شامل درود ہے، وہ داخل درود ہے، وہ منزل درود ہے، وہ قابل درود ہے، وہ حال
حاصل درود ہے، وہ حاصل درود ہے، وہ حامل درود ہے، کہ مرکز کے ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، آیا ہے وہ نہا ہے وہ زماں ہے وہ مکہ ہے وہ، صدائے کن فکا ہے وہ، جہاں خدا وہاں ہے وہ، زمیں ہے آدمی کی ماں، زمیں ہے آدمی کی ماں، زمین کی بھی ماں ہے وہ، کہ فاطر السماء ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، جو پنجے تن سمٹ گئے تو ایک ذات بن گئی، وہ ایک ذات پھیل کر یہ کائنات بن گئی، یہ کائنات سج گئی، یہ کائنات سج گئی، ہر ایک بات بن گئی، پتہ چلا کہ کیا ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، وہ قول ہے وہ قال ہے، وہ معدن رسالہ ہے، علی کی ہم نوالا ہے، علی کی ہم پیالہ ہے، حسین کا حوالہ ہے، حسین کا حوالہ ہے، حسن کو جس نے پالا ہے، وہ پاک سیدہ ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ آواز بلند پھر صلوات پڑھیں۔ ایک منقبت ہے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بس زمانے میں یہ رتبہ فاطمہ زہرا کا ہے، بس زمانے میں یہ رتبہ فاطمہ زہرا کا ہے، عصمتوں کے لب پہ چرچا فاطمہ زہرا کا ہے، اور کس طرح بتلائیں کیا کیا فاطمہ کا ہے، اس طرح قرآن سے رشتہ فاطمہ زہرا کا ہے، فرش سے عرش بری تک، عرش سے جنت تلک۔ ایک صلوات پڑھے بآواز بلند محمد وآل محمد۔ فرش سے عرش بری تک، عرش سے جنت تلک، فرش سے عرش بری تک، عرش سے جنت تلک، جو جہاں کھاتا ہے صدقہ فاطمہ زہرا کا ہے،
اور کربلا مشہد نجف قم کاظمین و سامران، کربلا مشہد نجف قم کاظمین و سامران، ارے جس طرف دیکھو علاقہ فاطمہ زہرا کا ہے، اور اس لیے پڑھتا ہوں اکثر میں نمازوں میں اسے، اس لیے پڑھتا ہوں اکثر میں نمازوں میں اسے، سورہ کوثر قصیدہ فاطمہ زہرا کا ہے، عصمتوں کے لب پہ چرچا فاطمہ زہرا کا ہے۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ انہی اشعار کے ساتھ اب میں آواز دیتا ہوں مولانا حسن حمزہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور اب بارگاہ شہزادی میں نذرانہ عقیدت پیش کریں بآواز۔ حاضر محفل سامعین حضرات السلام علیکم۔ آج کے اس پرمسرت موقع پر یعنی ولادت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد، آپ سبھی حضرات کی خدمت بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اپنی جانب سے اور آپ تمام حضرات کی جانب سے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں بھی ہدیہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں اپنے اشعار کو 4 مصرع ممدوح کے حوالے سے کہ تذکرہ فاطمہ زہرا کا ذرا ہو جائے، تذکرہ فاطمہ زہرا کا ذرا ہو جائے، کیا حقیقت ہے زمانے کو پتہ ہو جائے، تذکرہ فاطمہ زہرا کا ذرا ہو جائے، کیا حقیقت ہے زمانے کو پتہ ہو جائے، اس سے اللہ و نبی ہو نہیں سکتے راضی، اس سے اللہ و نبی ہو نہیں سکتے راضی، جس سے شہزادی کونین خفا ہو جائے، جس سے شہزادی کونین خفا ہو جائے۔ باوز بلند نعرہ صلوات بھیجیے۔ منقبت کے کچھ اشعار ممدوح کے حوالے سے کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، 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 محسن علی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، اور اختیار کل کے باوجود، اختیار کل کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ، چکی پیستی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، اور مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، وقت کے امام کے لیے، وقت کے امام کے لیے آگ پر چلی ہے فاطمہ، آگ پر چلی ہے فاطمہ،
تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، سن کو چھوڑ مرتبے کو دیکھ، سن کو چھوڑ مرتبے کو دیکھ، نوح سے بڑی ہے فاطمہ، نوح سے بڑی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ باز بلند نعرہ صلوات۔ ایک اور منقبت اگر آپ لوگ کی اجازت ہو تو۔ عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے، عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے، وہ جس کے احترام میں، وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہے، بنت نبی بطول ہے، عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے، اور سجدے کرے ہزار تو دل میں ہو بغض فاطمہ، دل میں ہو بغض فاطمہ، جنت میں تو بھی جائے گا یہ سوچنا فضول ہے، بنت نبی بطول ہے، عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے، اور ہے جو بنا لا الہ خیر النساء کا لال ہے، خیر النساء کا لال ہے، جس کے لیے نبی دیا سجدے کو رہن طول ہے، عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے۔ جزاکم اللہ احسنت۔ ایک اور شاعر، ایک اور مداح ہمارے لسٹ میں ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد پھر آقا کے تقریر سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ شاعر کو آپ کے سامنے آواز دوں، ایک کلام کے چند اشعار کہ شہزادی رسول جنت کی ہے ملکہ، حسنین کی ہے ماں وہ فاطمہ زہرا، نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا، نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا، خدا کی خاص عنایت ہے فاطمہ زہرا، شہزادی رسول جنت کی ہے ملکہ، حسنین کی ہے ماں وہ فاطمہ زہرا، تمہارے بالوں کو دیکھا نہ چاند سورج نے، تمہارے بالوں کو
دیکھا نہ چاند سورج نے، حیا کی چادر عزت ہے فاطمہ زہرا، نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا، نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا، نبی کی آل ہمارا عظیم ورثہ ہے، نبی کی آل ہمارا عظیم ورثہ ہے، یہ لازوال وراثت ہے فاطمہ زہرا، نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا، شہزادی رسول جنت کی ہے ملکہ، حسنین کی ہے ماں وہ فاطمہ زہرا، شہزادی رسول جنت کی ہے ملکہ، حسنین کی ہے ماں وہ فاطمہ زہرا، نبی لہو حسین کا اب بھی گواہی دیتا ہے، لہو حسین کا اب بھی گواہی دیتا ہے، تمہارے خون میں جرت ہے فاطمہ زہرا، نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا، نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا، شہزادی رسول جنت کی ہے ملکہ، حسنین کی ہے ماں وہ فاطمہ زہرا، شہزادی رسول جنت کی ہے ملکہ، حسنین کی ہے ماں وہ فاطمہ زہرا، پر محمد و آل محمد صلوات پڑھیں۔ انہی اشعار کے ساتھ میں آواز دیتا ہوں احتشام آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ حاضرین محفل سلام علیکم، آپ تمام حاضرین کی خدمت میں جشن ولادت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ چند اشعار سماعت فرمائیں گے تاریخ کے مناسبت سے۔ خوش رہیں محفل میلاد منانے والے، خوش رہیں محفل میلاد منانے والے، اپنے گھر فاطمہ زہرا کو بلانے والے، اپنے گھر فاطمہ زہرا کو بلانے والے۔ اور 4 مصرے اور سماعت فرمائیں گے کہ رازیہ مرضیہ بطول ہیں آپ، رازیہ مرضیہ بطول ہیں آپ صدیقہ طاہرہ زہرا، آج کا جشن آپ سے ہے منسوب، آج ہر لب پہ صدا ہے زہرا، آج لب پہ صدا ہے زہرا۔ اور یہ 4 مصرے اور دیکھیں گے کہ خلق میں سیدہ کی آمد ہے، خلق میں سیدہ کی آمد ہے،
دختر مصطفیٰ کی آمد ہے، شور صلی اللہ ہے دنیا میں، شور صلی اللہ ہے دنیا میں، بنت خیر الولا کی آمد ہے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک منقبت کے کچھ اشعار دو چار، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ رسول اللہ کی تعظیم کرتا ہے جہاں سارا، رسول اللہ کی تعظیم کرتا ہے جہاں سارا، مگر ان کی نگاہوں میں بھی عزت فاطمہ کی ہے، مگر ان کی نگاہوں میں بھی عزت فاطمہ کی ہے۔ یقیناً ذرہ ذرہ ہے خدا کے حکم کا پابند، یقیناً ذرہ ذرہ ہے خدا کے حکم کا پابند، مگر دونوں جہاں میں بس حکومت فاطمہ کی ہے، مگر دونوں جہاں میں بس حکومت فاطمہ کی ہے۔ میرے اشک عزا کی تم کو قیمت کیا بتاؤں میں، میرے اشک عزا کی تم کو قیمت کیا بتاؤں میں، میری آنکھوں میں ہے لیکن وہ دولت فاطمہ کی ہے، میری آنکھوں میں ہے لیکن وہ دولت فاطمہ کی ہے۔ عبادت بطور خاص سے مصرع سماعت فرمائیں گے کہ عبادت سے کبھی معبود کے پیچھے نہیں ہٹنا، عبادت سے کبھی معبود کے پیچھے نہیں ہٹنا، ذرا سی بھی اگر دل میں محبت فاطمہ کی ہے، ذرا سے بھی دل میں اگر محبت فاطمہ کی ہے۔ بطور خاص اس مصرے پر بھی سماعت فرمائیں گے کہ زباں سے کہہ دیا کہ ہم ہیں مولائی تو کیا ہوگا، زباں سے کہہ دیا کہ ہم ہیں مولائی تو کیا ہوگا، اسی سیرت کو اپناؤ تو سیرت فاطمہ کی ہے، اسی سیرت کو اپناؤ تو سیرت فاطمہ کی ہے۔ کہاں آل علی ہیں اور کہاں منبر یہ مولا کا، کہاں آل علی ہیں اور کہاں منبر یہ مولا کا، شرف یہ مل گیا مجھ کو عنایت فاطمہ کی ہے، شرف یہ مل گیا مجھ کو عنایت فاطمہ کی ہے۔ بیان کیسے ہو رتبہ جناب زہرا کا، بیان کیسے ہو رتبہ جناب زہرا کا، کہ ناز اٹھاتے ہیں جب بو تراب زہرا کا، اور جواب حضرت فضا تولا نہیں پایا، جواب حضرت فضا تولا نہیں پایا، زمانہ لانے چلا ہے جواب زہرا کا، زمانہ لانے چلا ہے جواب زہرا کا، اور تمام تانزنوں کے اتر گئے چہرے، تمام تانزنوں کے اتر گئے چہرے، تمام تانزنوں کے اتر گئے چہرے، رکھا جو باغ نبی میں گلاب زہرا کا، رکھا جو باغ نبی میں گلاب زہرا کا۔ ایک صلوات پڑھے بآواز بلند۔ اور بتا رہی ہے خمینی کے ہاتھ کی تسبیح، بتا رہی ہے خمینی کے ہاتھ کی تسبیح، یہ انقلاب بھی ہے انقلاب زہرا کا، یہ انقلاب بھی ہے انقلاب زہرا کا۔ ایک صلوات پر بآواز بلند۔
سہارا سارے زمانے کو دے رہے ہیں مگر سہارا سارے زمانے کو دے رہے ہیں مگر سہارا سارے زمانے کو دے رہے ہیں مگر سہارا لیتے ہیں خود بو تراب زہرا کا سہارا لیتے ہیں خود بو تراب زہرا کا اور رضا یہ کر دیا رضا پہ کر دیا بارہ اماموں نے سایہ رضا پہ کر دیا بارہ اماموں نے سایہ قصیدہ لکھنا تھا عصمت مآب زہرا کا قصیدہ لکھنا تھا عصمت مآب زہرا کا اور بیان کیسے ہو رتبہ جناب زہرا کا کہ ناز اٹھاتے ہیں جب بو تراب زہرا کا. ایک صلوات پڑھے بآواز بلند بر محمد وعلی محمد. ایک اور کلام کے چند اشعار ہیں کہ یا زہرا تیرا در وہ در ہے کہ جس پہ رکتے ہیں خود ملائک یا زہرا تیرا در وہ در ہے کہ جس پہ رکتے ہیں خود ملائک آغوش رسالت میں تو پلی تیرا نگہباں مولا علی آ کے سوالی نہ خالی گیا بی بی تیرا در ہے ایسا سخی رب نے کیا ہے یہ فیصلہ مولا علی ہیں تیرے لائق یا زہرا تیرا در وہ در ہے کہ جس پہ رکتے ہیں خود ملائک یا زہرا تیرا در وہ در ہے کہ جس پہ رکتے ہیں خود ملائک وہ جس کے لیے کہتے ہیں نبی بیٹی نہیں یہ ماں ہے میری یعنی محمد کا دشمن ہے وہ رکھتا ہے زہرا سے جو دشمنی بس جن سے راضی ہوں سیادہ وہ لوگ جنت کے ہیں فائق یا زہرا تیرا در وہ در ہے کہ جس پہ رکتے ہیں خود ملائک یا زہرا تیرا در وہ در ہے کہ جس پہ رکتے ہیں خود ملائک. بآواز بلند بر محمد وعلی محمد صلوات پڑھیں. انہی اشعار کے ساتھ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں علی جناب مولانا سید محمد فیاض باقر حسینی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آج کے اس پرمسرت موقع پر اپنے بیانات سے آپ حضرات کو محظوظ فرمائیں. بابا رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یتبع غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. صلوات پڑھیں محمد وعلی آج کی یہ شب ولادت صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا
کی تبریک و تہنیت آپ سب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ بی بی سے متعلق بنیادی معلومات پہلے، آپ کا اسم گرامی فاطمہ، القاب آپ کے بہت زیادہ اور بہت مشہور القاب ہیں، زہرا، بطول، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، صدیقہ، شہیدہ، اور نہ جانے کتنے ایسے القاب ہیں کہ جو آپ کے القاب کے عنوان سے مشہور ہیں اور کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ آپ کے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی والدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا 20 جمادی الثانیہ کی، جس کی یہ شب ہے، سن 5 بعثت میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ شہادت کے لیے اختلاف ہے روایات میں بہت زیادہ، 2 روایتیں نسبتاً مشہور ہیں، ایک 13 جمادی الاولیٰ اور ایک 3 جمادی الثانیہ سن 11 ہجری میں آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ مدینہ منورہ میں آپ شہید ہوئیں، اور قبر کے لیے ظاہر ہے کہ وہ عالم اسلام کے راز میں سے ایک راز ہے، 3 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ آپ کی قبر ہے، یا بقیع میں، یا حجرے میں، یا حجرے اور منبر کے درمیان۔ خود یہ دعوت فکر ہے کہ یہ راز کیوں راز ہے، خوب اس پہ بات ہوئی اور انشاءاللہ ہوگی۔ قرآن مجید کی جس آیت شریفہ کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، یہ وہ آیت شریفہ ہے کہ جس کو اپنے خطبہ فدق میں بی بی نے ذکر کیا، اور در واقع یہ بی بی کی طرف سے ایک طرح کا سوال ہے یا ایک طرح کی دعوت ہے۔ بی بی نے اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا، کسی اور دین کی پیروی کرے گا، کسی اور دین کو فالو کرے گا، فَلَن يَقْبَلْ مِنْهُ، تو اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خاسرین میں سے ہوگا۔ خاسرین یعنی جس کا اصل سرمایہ نقصان میں ہو۔ اس پہ بات ہوئی ابھی کچھ دن پہلے کہ خاسر یعنی جو نقصان ہے، اس کے یعنی خسران کے معنی کیا ہے۔ یہ خطبہ تھوڑا سا اس آیت شریفہ کا پس منظر اور پھر کچھ پوائنٹس ہیں کہ جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، بہت تفصیلی، زحمت کا ارادہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ بی بی یہ خطبہ بظاہر مسلمانوں کے درمیان میں ارشاد فرما رہی، یعنی وہ لوگ کہ جو یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم اسلام پہ عمل کر رہے ہیں، اور جو اسلام سے متعلق چیزیں ہیں، نماز، روزہ، قرآن مجید، دعائیں، کلمہ، ان ساری چیزوں سے وہ وابستہ ہے نا، ان چیزوں کو چھوڑ نہیں رہے۔ ابھی تک تو بہت یعنی کوئی تبدیلی بھی نہیں ہوئی جس وقت بی بی نے یہ احتجاج کیا ہے۔ لہٰذا اس آیت شریفہ کا یہاں پہ بیان کرنا، اس کا ایک واضح یہ مفہوم ہے کہ یہی جو تم اسلام کے شکل کو لے کے آئے ہو کہ جس میں بظاہر تبدیلی نہیں دکھ رہی ہے، لیکن تم نے اپنے حساب سے بعض تبدیلیاں کی ہیں، ان تبدیلیوں کے بعد اب یہ دین تمہارا اسلام نہیں رہ گیا۔ جن لوگوں کے سامنے تھیں وہ نماز، روزہ سب کچھ کر رہے تھے، لیکن انہوں نے عالم اسلام کے ایک اہم حکم پہ کہ جو ولایت لیڈرشپ والا تھا اس پہ عمل نہیں کیا تھا، اور اس عہدے اور منصب کو غصب کر لیا تھا۔ بی بی ان سے یہ کہنا چاہتی تھیں کہ ابھی اس عہدے کو غصب کرنے کے بعد اب جو یہ تمہارا دین ہے، یہ در واقع وہ واقعی اور حقیقی اسلام کہ جسے اسلام ناب محمدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا دین کہا جائے، یہ وہ دین نہیں۔ ہم نے گزارش کی ہے کہ خطبہ فدق کو پڑھیں آپ لوگ، یقیناً آپ سب نے خطبہ فدق پڑھا ہوگا کہ جس میں بی بی نے کس طریقے سے پورے اسلام اور تاریخ کو نچوڑ کے اور بہت اہم چیزوں کو سامنے پیش کیا۔ وہاں پہ اس آیت کو کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو فالو کرے گا، یہ مسلمانوں سے کہہ رہی ہیں، یہ ان لوگوں سے کہہ رہی ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں، ان لوگوں سے بی بی کہہ رہی ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، بی بی ان لوگوں سے کہہ رہی ہیں جو دعائیں پڑھتے ہیں، ان لوگوں سے بی بی کہہ رہی ہیں جو بظاہر کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان لوگوں سے بی بی کہہ رہی ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو فالو کرو گے تو یہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں تم نقصان میں ہوگے، گھاٹے میں ہوگے۔ یعنی اسلام جس اعتبار سے نازل کیا گیا ہے اور دیا گیا ہے، اگر اس میں ذرا سا بھی ہم اپنے اعتبار سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ہو گیا تو کیا ہے، چلتا ہے، یہ چلتا ہے۔ ایک تو چلتا ہے کہنے کا ہم کو رائٹ نہیں ہے، کسی کو رائٹ نہیں ہے، رسول نے بھی یہ کام نہیں کیا ہے۔ یہ چلتا ہے کہ جو رائٹ ہے، اختیار ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ رسول نے بھی اس کام کو نہیں کیا ہے، چلتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو بہت آسانی سے کہہ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے اتنا تو چلتا ہے، اتنا آگے پیچھے۔ در واقع صدیقہ طاہرہ کا قیام ہی اسی کے لیے تھا۔ اگر بی بی کے قیام کو ہم دیکھیں تو بی بی کا قیام ہی اسی لیے تھا کہ ایک اسلام کی جو نظام اللہ کی طرف سے نازل کر دیا گیا ہے، اس نظام میں ذرا سی بھی کوئی تبدیلی نہ ہونے پائے۔ دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو صدیقہ طاہرہ اپنی زندگی میں ایک بہت اہم اصول دے کے جا رہی ہیں۔ وہ اصول یہ ہے کہ اگر نظام اور سسٹم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اسلام میں کوئی تبدیلی کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ جو قانون ہے اس قانون پروردگار سے نہ ہم ایک رتی آگے جا سکتے ہیں، نہ ذرا سا پیچھے جا سکتے ہیں۔ اسی نظام کو اگر بعنوان لیڈرشپ دیکھا جائے تو بی بی یہ اصول دے کے جا رہی ہیں کہ اگر کوئی نااہل کسی عہدے پہ نظر آ جائے تو صدیقہ طاہرہ کی سیرت یہ ہے کہ اس کو برداشت مت کرنا۔ یہ بی بی کی سیرت ہے، اور یہ اتنی اہم سیرت ہے بی بی کی کہ بی بی نے اس کے لیے قربانی دی ہے، بی بی نے اس کے لیے مصائب برداشت کیے ہیں، اتنی عظیم قربانیاں دی ہیں کہ وہ آج تک تاریخ میں بے مثال قربانیاں ہیں۔ جن مصیبتوں پہ ہم آنسو بہاتے ہیں، جن مصیبتوں پہ ہم روتے ہیں، بی بی کے جس مرثیے کو ہم لوگ سن کے ہمارا دل بھر آتا ہے، وہ کس چیز کے لیے؟ وہ اسی چیز کے لیے ہے کہ نہ کوئی نظام میں ہاتھ لگا سکتا ہے اور نہ کوئی اہل و منصب پہ کسی منصب پہ کسی نااہل کو بٹھا سکتا ہے۔ یہ سارا احتجاج تو اسی لیے تھا۔ لہٰذا یہ وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے صدیقہ طاہرہ انسانیت کو کمال کی طرف لے کے جانا چاہتی تھی۔ نظام اسلام اور الہی عہدہ، اس کا کام یہی ہے کہ وہ کسی بھی انسانیت کو یا انسانیت کو اس کے تمام اقدار اور ویلوز کے ساتھ کمال کی طرف لے کے جائے۔ اب اگر کوئی اس سسٹم میں ذرا سا بھی تبدیلی پیدا کر دے تو جو بھی اس نظام کا آؤٹ پٹ ہے وہ نہیں ہوگا۔ یہ دن وومنس ڈے اور مدرس ڈے کے عنوان سے بھی منایا جاتا ہے، اور یقیناً اس سلسلے میں ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں کہ انشاءاللہ ہم ان حقوق کو دیکھیں، اپنی ذمہ داریوں کو دیکھیں۔ خواتین سے اگر آپ دیکھیں تو خواتین جب کھانا پکاتی ہیں تو ان کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، پہلے کیا چیز ڈالنی ہے، بعد میں کیا چیز ڈالنی ہے، کتنی ڈالنی۔ آپ ذرا کہہ کے دیکھیے کہ تھوڑا سا ترتیب بدل دو، مانیں گی؟ تھوڑا آگے پیچھے کر دو، ہے نا، مانیں گی؟ نہیں مانیں گی۔ ایک چھوٹی سی ہانڈی جسے کہا جائے، ایک ٹائم کا کھانا، جس ترتیب سے جو چیز جتنی ہے، جو اس کے اجزاء ہیں، اس میں سمجھوتا نہیں ہوتا ہے۔ اور وہ نظام کہ جو پوری قوم اور پوری کائنات کو کمال تک پہنچانے کے لیے ہے، اس میں کتنی آسانی سے سمجھوتا کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی اپنے اعتبار سے کچھ بھی لا کے ڈھالے دے رہا ہے، کچھ بھی نکالے دے رہا ہے، کسی کو بٹھائے دے رہا ہے، کسی کو اٹھائے دے رہا ہے۔ یہ ایک وقت کا کھانا اگر اس کی ترتیب بگڑ جائے تو انسان کے منہ پہ رکھنے کے لائق نہیں ہوتا ہے، اور یہ پورا نظام انسان بدل دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ آخرت میں ہم سرخرو بھی ہوں گے اور کامیاب بھی ہوں گے۔ آیت نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔
جب آخرت میں جائیں گے تو نقصان کے ساتھ جائیں گے۔ کوئی بھی انسان اپنے کسی بھی نظام و سسٹم میں ایک حرف کے برابر رد و بدل تبدیلی کو برداشت نہیں کرتا۔ سب سے آسان اور سب سے یوں کہا جائے کہ سستا اسلام ہے کہ جس میں ہر انسان اپنے اعتبار سے تبدیلی کرتا ہے اور آگے پیچھے کرتا رہتا ہے۔ صدیقہ طاہرہ اس نظام کے تحفظ اور اس عہدے کے تحفظ کے ذریعے سے کائنات میں انسانیت کو کمال کی طرف لے کے جانا چاہتی تھی۔ یہ جو قربانی، یہ جو بی بی کی بے چینی تھی، جو تڑپ تھی، یہ اس لیے تھی کہ یہ نقصان صرف عہدے کا نقصان نہیں ہے، بی بی دیکھ رہی ہے، یہ نقصان پوری قوم کا نقصان ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت کا نقصان بی بی دیکھ رہی تھی۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات جس انسان کے اندر شعور ہوتا ہے، مثال کے طور پہ اگر کسی نے کوئی کمیٹی بنائی، اسکول کھولا، کوئی ادارہ بنایا، اور جب قانون بنتا ہے تو جو لوگ اس قانون کے اثرات کو محسوس کرتے ہیں، اگر ان کی نگاہوں کے سامنے قانون غلط بننے لگے تو ٹوک دیتے ہیں کہ غلط قانون ہمیشہ کے لیے مشکل کھڑا کرے گا۔ ابھی یہ قانون کی ظاہری شکل کسی کاغذ پہ لکھے ہوئے کچھ حرف اور لفظ ہیں، لیکن جب عملی میدان میں آئے گا تو پوری قومیں اس کے مطابق ہو جائیں گی کہ جو کہ نقصان دہ۔ ظاہری اعتبار سے لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ تو علی کا عہدہ ہے، منصب ہے، لیکن اس کا آؤٹ پٹ یہ تھا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ قیامت تک انسانیت کے لیے نقصان تھا، کمال انسانیت کو نقصان تھا۔ صدیقہ طاہرہ کا احتجاج، بی بی کی، یہ بات تو کلیئر ہے، اور یہ بات کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ بی بی اپنے شوہر کے عہدے کے لیے پریشان تھی۔ مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ شوہر کا، مسئلہ اس کا ہے کہ ایک ولی کا حق تھا کہ جو لے لیا گیا تھا، اور یہی وہ راستہ تھا کہ جہاں کمال انسانیت ہے، انسانی ویلوز، انسانی اقدار ہے۔ لہٰذا بی بی انسانیت کے کمال کے لیے بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اس کے لیے دو اہم چیز، بی بی نے نظام کا تحفظ کیا اور بی بی نے لیڈر کا دفاع کیا۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ جو کسی بھی قوم، کسی بھی معاشرے کو کمال کی طرف لے کے جانا چاہتی ہیں، اور اگر یہ چیز محفوظ ہو گئی ہوتی تو آج اسلام بھی آسان ہوتا، لوگوں کی زندگی بھی آسان ہوتی۔ مشکلات ساری وہاں سے ہیں جہاں سے بیچ میں لوگوں نے من پسند اپنے اعتبار سے بہت ساری چیزوں کو داخل کر دیا، رد و بدل کر دیا، اور اس کے بعد اسلام کو اور لوگوں کی زندگی کو مشکل بنا دیا۔ چونکہ اسلام یا نظام یا دین میں اتنی پرابلمز بنائی گئی ہیں، لہٰذا پھر اب یہاں سے شیطان کو یا وہ افراد کی جو طاغوت ہیں نظام پروردگار کے مقابلے میں ہیں، ان کو موقع ملا کہ وہ لوگوں کے اندر خواہشات کو ابھاریں۔ خواہشات جتنی ابھرتی چلی گئی اتنا معاشرے میں زندگی گزارنا عام آدمی کے لیے مشکل ہوتا چلا گیا۔ یہ پوری ایک داستان ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں زندگی گزارنے کے اور دنیا کے، اس سے متعلق گفتگو ہے۔ ہم اس پہ بہت تفصیلی گفتگو نہیں کریں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک پہلو کی جو فیملی لائف ہے اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں، تاکہ وہ جو گوشہ ہے اور وہ حصہ بھی خالی نہ رہ جائے۔ لیکن اس پوائنٹ کو بس کسی حد تک پہنچا کے اور پھر اس پہلو پہ بات کر کے اور آپ کی زحمت تمام۔ اگر یہ نظام پوری طریقے سے عملی ہوتا اور خواہشات کو ابھرنے کی اجازت نہیں ہوتی اور موقع نہیں ملتا تو آج عام آدمی کی زندگی اتنی سخت نہیں ہوتی، اتنی مشکل نہیں ہوتی۔ یہ زندگی سخت ہی اسی لیے ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں ان خواہشات کے ریئیکشن میں ہے، یا تو خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مشکل بنایا جاتا ہے، یا خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جب معاشرے کو استعمال کیا جاتا ہے تو مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب مثلا صاحبان دولت شادیوں کو مہنگا کرتے ہیں تو غریب انسان پہ پریشان ہوتا ہے کہ کیسے شادی کرے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بہت ساری چیزیں ایسی معاشرے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زندگی گزارنے کا سسٹم اور طریقہ بتایا تھا وہ بہت آسان اور بہت سستا طریقہ تھا۔ حالات نے، خواہشات نے اس کو اتنا مہنگا بنا دیا، شوبازی نے، واہی نے اس کو اتنا مہنگا بنا دیا۔ ان چیزوں کو راستہ اس وقت ملا کہ جب نظام ٹوٹا ہے اور خواہشات کو لے کے آگے بڑھنا پڑا۔ آج پوری دنیا میں اتنے بڑے پیمانے پہ
عوام بے گناہوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، قتل عام کس لیے ہو رہا ہے؟ بعض اوقات یہ لیڈرز ہوتے ہیں کہ جو اپنی خواہشات کے لیے عہدے و منصب کے لیے رائٹس کرا دیتے ہیں، اپنی خواہشات کے لیے معاملات کو پیدا کر دیتے ہیں، اپنی خواہشات کے لیے غلط چیزوں کو ہوا دے دیتے ہیں. کیوں؟ صرف اس لیے کہ ان کو اپنی خواہش پوری کرنی ہے. پستہ کون ہے؟ عام آدمی. تو یہ جو صدیقہ طاہرہ کا قیام ہے، یہ قیام ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک عقیدے کی چیز ہے کہ جس کو منبر سے بیان کیا جائے، فرش اعضاء پہ سن لیا جائے اور باہر نکلنے کے بعد اس کا کوئی کام نہیں ہے. نہیں عزیزان محترم، یہ وہ نظام ہے کہ جس کا تعلق پوری کائنات اور پوری دنیا سے ہے اور قیامت تک آنے والی انسانیت سے. چونکہ نظام کو توڑا گیا ہے لہٰذا مشکلات پیدا ہوئی ہیں، اور اسی لیے ہم اس بات کا خواب دیکھتے ہیں کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ظہور کریں گے تو دنیا میں امن و امان ہوگا، دنیا میں لوگ پرسکون زندگی گزارتے ہوں گے، دنیا میں مشکلات ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. ظاہر ہے یہ سارے کام معجزے سے نہیں ہوں گے، نظام کی بنیاد پہ ہوں گے. جس نظام کو پائمال کیا گیا ہے، امام آ کے اس نظام کو احیا اور زندہ کریں گے. اس وقت پھر کائنات اس طرف جائے گی کہ جس طرف اہل بیت اس کو لے کے جانا چاہتے تھے، جس طرف ائمہ اس کو لے کے جانا چاہتے تھے. اس وقت اور جو بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ امام کے ظہور کے بعد مال ہوگا اور لوگ لینے والے نہیں ہوں گے اور ہر جگہ امن و امان ہوگا وغیرہ وغیرہ، ایسا یہ سب نظام کی بنیاد پہ ہوگا. لوگوں تک ان کے حقوق پہنچیں گے، لوگوں کے سامنے جو انسانی ویلیوز اور اقدار ہے اس کو پائمال نہیں کیا جائے گا. لہٰذا دنیا کا آؤٹ پٹ، اس کا نتیجہ اتنا اچھا ہوگا، بھائی چارگی ہوگی، لوگوں میں محبت ہوگی، لوگوں سے ایک دوسرے کے لیے قربانی دیں گے، ایک دوسرے کے لیے ہر ممکنہ مدد. یہ ساری چیزیں اس نظام کی بنیاد پہ ہوگی، معجزے کی بنیاد پہ نہیں ہوگی. ورنہ اگر معجزے کی بنیاد پہ ہونا ہوتا تو یہ کام رسول ہی کر دیتے نا، پھر اتنی مشکل کیوں برداشت کرتے. یہ ساری چیزیں نظام کی بنیاد پہ ہوں گی. چونکہ یہ وومنس ڈے بھی ہے اور جسے کہا جائے کہ روز مادر یا مدرس ڈے بھی ہے، خواتین سے متعلق بھی ہے. اور خواتین یا یوں کہا جائے کہ کوئی خاتون، اس کا وہ مقام ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی گھر کے لیے ایک محور ہوتی ہے. محور سمجھتے ہیں؟ سینٹر پوائنٹ. وہ یہ اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے، وہ خاتون ہوتی ہے کہ جو اپنے شوہر کی ہیلپ کرتی ہے، وہ خاتون ہوتی ہے کہ جو قربانی دیتی ہے، وہ خاتون ہوتی ہے کہ جو گھر کے انتظامات کو سنبھالتی ہے. لہٰذا فیملی پوائنٹ کو لے کے کچھ چیزیں کہ ایک خاتون کے لیے یا یوں کہا جائے کہ ایک اچھی فیملی کے لیے کچھ اصول ہیں کہ اگر ان اصول پہ عمل کیا جائے تو یہ گھر کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے. اور اس معاملے کو ہم اس پس منظر میں جو اصول ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں یہ الگ سے نہیں ہے. یہ اسلام میں یہ وہ اصول ہیں کہ جو قرآن نے بیان کیے ہیں، یعنی آیات میں ہیں، روایات میں ہیں. اگر اسلام ہمارے گھر میں احیا ہو جائے، زندہ ہو جائے تو ہمارا گھر خوبصورت بن جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر یہ اسلام اس دنیا میں زندہ ہو جائے تو یہ دنیا خوبصورت ہو جائے گی. اور امام آ کے یہی کام کریں گے کہ اس دنیا میں اسلام کو زندہ کریں گے. لہٰذا یہ گھر کے اندر اسلام یہ ایک چھوٹا سا نمونہ ہے. صدیقہ طاہرہ جس اسلام کو زندہ کرنا چاہتی تھیں، خوب ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس امکانات نہیں ہیں کہ پوری دنیا میں اس نظام کو احیا و زندہ کر سکیں تو ہم اپنی ذات سے شروع کریں. پہلے اپنے وجود کے اندر اسلام کو زندہ کریں، اپنے گھر کے اندر اسلام کو زندہ کریں. حتیٰ وہ جو گھر کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، فیملی مشکلات ہوتی ہیں، خدا نخواستہ طلاق کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، نا اتفاقی کا مسئلہ ہے، اگر نظام اسلام پہ عمل کیا جائے تو مسائل اپنے آپ ختم ہو جائیں گے، وہ مشکلات اپنے آپ ختم ہو جائیں گی. بہت جلدی چونکہ یہ جتنے اصول ہیں بہت تفصیلی اصول ہیں، ہم بعض صرف بعنوان مثال آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. کوئی بھی خاتون اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے اور یہ صلاحیت پیدا کرے. یہ بات اس سے پہلے عرض ہو چکی ہے کہ خاتون کا جو مقام ہے کسی عورت کا وہ ایسا ہے کہ اسے بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے، اپنے گھر کو مینیج بھی کرنا ہے، یعنی وہ کہا جائے کہ وہ مینیجر ہے. اتنی اہم ذمہ داریاں ہیں کہ جو اس کے حوالے ہوتی ہیں. ہمارا معاشرہ آیا ہمارے قوم کی بچیوں کو ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی تربیت دیتا ہے؟ اور اگر نہیں دیتا ہے تربیت تو پھر ہم اچھے آؤٹ پٹ
کا انتظار کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ایک خلا ہے، ایک کمی ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ لہذا چونکہ یہ خاتون پورے گھر کو مینیج کرتی ہے، اسی کو کہتے ہیں جو گھر سے متعلق کام ہوتے ہیں، ظاہر کام تو ہر گھر میں ہو جاتے ہیں، لیکن کام کو اچھا ہونا، کون سا کام کس کے ذریعے سے ہوگا تو صحیح ہوگا، کس کے ذریعے سے ہوگا تو غلط ہوگا، کس کے ذریعے سے ہوگا تو اس کا اچھا اثر پڑے گا، کس کے ذریعے سے ہوگا تو اس کا غلط اثر پڑے گا، کس وقت پہ ہوگا تو صحیح ہوگا، کب ہوگا تو نقصان دہ ہوگا، وقت سے پہلے بعد، اس کو کہتے ہیں گھر کے جو امور ہیں، گھر کے کام کاج۔ اگر یہ صلاحیت، یہ دونوں کے لیے اہم ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے اہم ہے، لیکن بالخصوص خاتون کے لیے، اگر یہ گھر کی مینیجنگ صلاحیت، گھر کو مینیج کرنے کی صلاحیت خواتین کے اندر آ جائے تو بہت سارے مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں، بہت ساری مشکلات اپنے آپ حل ہو جائیں۔ کیونکہ گھر میں جو معاملات اور مشکلات پیدا ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غصہ کسی اور چیز کا ہوتا ہے، اترتا کسی اور چیز پہ، لہٰذا پھر مسائل بڑھتے جاتے ہیں، پھر اس میں کہتے ہیں شاخ نکلتی جاتی ہے، ڈال نکلتی جاتی ہے، اور وہ مشکلات پھیلاتی جاتے ہیں۔ دوسری چیز، ہسبینڈ اور وائف دونوں ایک دوسرے کے لیے سہارا و مددگار۔ یہ بھی مسئلہ نہ ہو کہ وائف کو یا زوجہ کو شوہر سے کوئی مطلب نہیں، ٹھیک ہے ان کا اپنا کام ہے، ہم سے کیا مطلب نہیں۔ اگر ان کو کوئی مشکل ہے، کوئی مسئلہ ہے، ٹینشن ہے تو مدد کرے، ہیلپ کرے۔ اسی طریقے سے ہسبینڈ جب گھر میں آئے تو آنے کے بعد یہ نہیں کہ وہ اس کی وائف، اس کی زوجہ اس کی کنیز ہے، نوکرانی ہے، آرڈر کرنا شروع کرے، یہ کرو وہ کرو، ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے، نہیں، اس کی ہیلپ کرے، مدد کرے، بیٹھ کے اس سے۔ کسی موقع پہ ہم نے اپنے بعض برادران سے یہ بات عرض کی تھی کہ جب انسان گھر پہ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے دن بھر کے وہ آفس والے روب میں جاتا ہے، ابھی جو بھی اس کا عہدہ ہو، بزنس میں ہے، جاب میں ہے، جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ بھی اس کے ساتھ وہی برتاؤ ہو، یا اگر وہاں پہ کوئی ٹینشن ہے تو لے کے جاتا ہے۔ نہیں، جب آپ گھر جا رہے ہیں تو ایک بچے کو یہ انتظار ہے کہ اس کا باپ اس کو چاہیے، اسے نہیں معلوم کہ دن بھر آپ نے کیا کیا۔ ایک زوجہ کو یہ انتظار ہے کہ اس کو اس کا شوہر چاہیے، جس وقت گھر کے اندر قدم رکھے تو اپنی زوجہ کے لیے شوہر بن کے قدم رکھے، بچوں کے لیے باپ بن کے قدم رکھے۔ وہ جو آپ کا گھر کے باہر جو بھی معاملہ تھا، جو ٹینشن تھا، جو روب تھا، جو حالات تھے، وہ گھر کے باہر، یہاں پہ یہ عہدہ ہے، یہ منصب ہے، بہت سارے مسائل اس سے حل ہو جائیں گے، چونکہ وہ مشکلات ہوتی ہے پھر۔ اسی طریقے سے اس کے برعکس ہے، بچے سے بھی باپ کو یہ توقع ہے کہ وہ بچہ بن کے ہو، بالخصوص بچہ چھوٹا ہے اس کے لیے شاید اتنا مسئلہ نہ ہو، لیکن زوجہ سے یہ توقع ہے کہ وہ پھر زوجہ رہے، اس کے لیے اس کی وائف ہو۔ اور پھر یہ درد دل بیٹھ کے گفتگو، یہ ٹائم، یہ اہم ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ وہ پوائنٹ ہیں جو بہت تفصیلی ہیں، تفصیل میں جائیں گے تو بہت زیادہ وقت، لہٰذا ہم صرف پوائنٹس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، صرف چند جملوں کے ساتھ، ورنہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ تیسری چیز کہ مشکلات یا مصائب میں دونوں ایک دوسرے کے مددگار ثابت ہو۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت صدیقہ طاہرہ کی شہادت ہوئی ہے، مولا کائنات کو اپنا کوئی ساتھی، رفیق، دوست ایسا کیا جس مولا نے کھو دیا۔ درد دل کے لیے سب سے نزدیکی ترین ذات جو مولا کائنات کی تھی وہ صدیقہ طاہرہ تھی۔ سارے معاملات کو آ کے بیوی سے ڈسکس کرتے تھے، سارے معاملات آ کے بیوی سے شیئر کرتے تھے، بیوی مشورہ دیتی تھیں، ہسبینڈ وائف مل کے سارے معاملات کو حل طے کرتے تھے، اس کے حساب سے پروگرامنگ ہوتی تھی، پھر آگے قدم بڑھاتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس یوں ہی رف معاملہ تھا، دونوں ایک دوسرے کے مشکلات میں، مصائب میں، پریشانیوں میں، دقتوں میں مددگار۔ شوہر اور زوجہ دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہو، یہ تو بہت صریح آیت قرآن مجید کی۔ ہسبینڈ وائف دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہو۔ سکون کا باعث کا مطلب یہ کہ دونوں کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے پارٹنر کے ساتھ وہ کام انجام دیں کہ جس کی وجہ سے اس کو سکون ہو، اضطراب نہ ہو۔ سکون ہوتا ہے نا اضطراب کے مقابلے میں، اس کے اضطراب کو لے لیں، بے چینی کو لے لیں، اس کو سکون پہنچائیں۔
یہ دونوں کی طرف سے کوشش ہونی چاہیے. خاص کر کے تربیت اولاد کی جس میں اہم ترین کردار زوجہ کا ہوتا ہے، کیونکہ ہسبینڈ اتنا وقت نہیں دے سکتا ہے، اور مزاج کے اعتبار سے اللہ نے جو مزاج بنایا ہے اور جو جذباتی مزاج ہے وہ خواتین کا ہوتا ہے. جتنی اچھی تربیت بچے کی خواتین کر لیں گی اتنا اچھا مرد نہیں کر سکتا ہے. لہذا یہاں پہ، اور اگر دیکھا جائے تو اسلام کی نگاہ میں عورت کی اہم ترین ذمہ داری بچے کی اچھی تربیت ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کی اہم ترین ذمہ داری سمجھی جاتی ہے کہ وہ مثلاً کھانا اچھا بنائے اور فلاں، ٹھیک ہے وہ اس کے حسن میں سے ہے، اچھائیوں میں سے ہے. ان سب سے اہم ذمہ داری بچے کی تربیت ہے، اس لیے کہ ماں باپ کی آغوش میں پلنے والا بچہ یہ ان کی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور اس امانت کے لیے روز محشر ان کو جواب دینا پڑے گا. لہٰذا بچے کی تربیت کی جو اہم ترین کام زوجہ کے لیے ہے، یقیناً شوہر کا سپورٹس میں. کام کو لے کے اگر مشکلات ہے تو ایک دوسرے کے کام کو تقسیم کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم نے سوچا تھا کہ وہ کر لیں گے، انہوں نے سوچا تھا کہ وہ کر لیں گے، اور معلوم ہوا کام ہی نہیں ہو رہا ہے. پھر بعد میں اس کی وجہ سے ٹینشن، مشکلات، پریشانیاں، دقتیں. نہیں، کام میں آپس میں ایک دوسرے کی تقسیم ہو. ایک دوسرے کے عیب کو چھپانا یہ بھی صریحی آیت ہے. دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس کا کام یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے عیب کو چھپائے، خوبصورت بنائے. یہ آج کل زیادہ فیشن ہے کہ وہ ہسبینڈ جب اپنے دوستوں میں بیٹھتا ہے تو بیوی کی برائی کرتا ہے، بیوی جب اپنے سہیلیوں میں اور دوستوں میں جاتی ہے تو ہسبینڈ کی. نہیں، یہ کام نارمل آدمی کے لیے صحیح نہیں ہے، غیبت صحیح نہیں ہے، نہ کہ ہسبینڈ وائف کی. ایک دوسرے کے عیب کو چھپانا ان کا کام ہے. آپس میں ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں. ہسبینڈ اور وائف سے نزدیک کوئی رشتہ نہیں ہے انڈرسٹینڈنگ کے لیے، لہٰذا کسی تیسرے کو بیچ میں دخل دینے کا موقع یا اجازت دے ہی نہیں. آپس میں حل کرنے کی کوشش کیا جائے اس کو. شوہر کی استطاعت سے بڑھ کے بیوی کا سوال نہیں ہونا چاہیے. استطاعت سمجھتے ہیں جو اس کی حیثیت، مالی حیثیت. خوب ہر بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے مالی حیثیت کو، یہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہم نے عرض کیا ہے کہ یہ ریفرنس ہم نے نہیں ذکر کی، یہ ساری باتیں قرآن، حدیث، روایات، بیوی کی سیرت، اہل بیت کی سیرت، ان سے اس کے ذمہ میں. لہٰذا وائف کو یہ پہچاننا چاہیے کہ اس کے ہسبینڈ کی حیثیت کیا ہے، اور جتنی بھی خواہش ہو، جتنی بھی تمنائیں ہوں، جتنی بھی فرمائشیں ہوں، یہ ساری چیزیں اس استطاعت کے اندر. صدیقہ کی تو فرمائش سے متعلق بہت مشہور واقعہ ہے آپ کا کہ خود مولا کائنات نے کہا کہ بیوی آج تک آپ نے ہم سے کوئی فرمائش نہیں کی. بہرحال یہ ساری چیزیں پلٹتی ہیں اس پہ کہ انسان کی نگاہ میں کون سی زندگی اہم ہے، اس دنیا کی یا اس دنیا کی. اور جتنی زیادہ اس دنیا کی زندگی اہم ہوگی تو اس دنیا کی زندگی کی اہمیت کم ہوتی جائے گی. تو ظاہر پھر فرمائش اور خواہشات جو ہوں گی وہ اس دنیا سے متعلق نہیں ہوں گی، اس دنیا سے متعلق ہوں گی. صدیقہ طاہرہ نے اس دنیا سے متعلق مولا کائنات سے بہت کچھ شیئر کیا کہ جس کی بات مولا کائنات نے روز اول رسول اللہ سے کہا کہ اطاعت پروردگار میں بہترین معاون و مددگار پایا ہم نے. یہ پوری ایک حقیقت ہے کہ جو صدیقہ طاہرہ کی سیرت کی ہے. لہذا استطاعت سے بڑھ کے کوئی سوال نہ کرے، اور نعمت پروردگار پہ دونوں کو شکر گزار ہونا چاہیے. اس کے اثرات ہیں، زندگی میں بھی اثرات ہیں، مادی اور روحانی بھی اثرات ہیں نعمت پروردگار پہ. اور آخری پوائنٹ اس پہ آپ کی زحمت تمام، رسپیکٹ کا ماحول باقی ہونا چاہیے. یہ جو رسپیکٹ کا حریم ہے یہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. احترام، بد کلامی، بد مزاجی، برا لہجہ، بد اخلاقی. ایک مرتبہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان اپنے زور کو دکھانے کے لیے آواز بلند کر دیتا ہے، الفاظ غلط استعمال کر لیتا ہے. زور تو دکھ گیا لیکن ایک دیوار تھی، ایک حریم تھا جو ٹوٹ گیا. اگر کوئی انسان مرد ایسا کام کر رہا ہے تو پھر یہ امید رکھے کہ آج نہیں تو کل اس کا ریئیکشن ادھر سے ہوگا. اور عورت اگر یہ کام کر رہی ہے تو یہ انتظار کرے کہ آج نہیں تو کل اس کا ریئیکشن ادھر سے ہوگا. اگر وہ برداشت کر رہی ہے تو وہ ٹھیک ہے کہ اس کا صبر ہے، ورنہ ایسا تھوڑی ہے کہ کسی کے پاس، ایک آدمی کے پاس ساری طاقت ہے اور دوسرا ایک دم بیکار ہے. اللہ نے ہر ایک کو وسائل دیے ہیں، ہر ایک کو ذرائع دیے ہیں، اور یقیناً
مظلوم کے ساتھ تو اللہ ہے، تو اس کے لیے اور وسائل پیدا ہوتے ہیں اور راستے پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایک جو رسپیکٹ والی فضا ہے وہ فضا نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ جس دن وہ رسپیکٹ والی فضا ٹوٹ گئی تو اس دن بہت ساری بری چیزوں کا ایک دم جسے کہا جائے سیلان اور سیلاب آ سکتا ہے، راستے کھل جائیں گے اس کے لیے، اور ماحول دن بدن خراب ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر رسپیکٹ والی فضا باقی رہ گئی تو بہت بڑے بڑے مسائل نہایت احترام اور رسپیکٹ کے ساتھ حل ہو جائیں گے۔ یہ گوشہ ہم نے بالخصوص اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جہاں صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی اور آپ کی سیرت سے بہت سارے دوسرے پہلو، وہاں پہ ایک یہ فیملی لائف کا اہم پہلو ہے، اور یہ وہ پہلو ہے کہ جس فیملی کا گھر پرسکون ہوگا وہ آگے کے بہت سارے مارکے اور مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ اگر گھر میں پرابلم ہے تو مسائل میں مشکلات ہوگی۔ لہذا صدیقہ طاہرہ کی سیرت کو اس پہلو سے ہم اپنانے اور احیا کرنے کی، زندہ کرنے کی کوشش کریں، اور یقیناً وہ دوسرے بہت سارے پہلو ہیں کہ جو خطبہ فدق میں ہیں، آپ کی زندگی کا سیاسی پہلو، آپ کی زندگی کا اقتصادی پہلو، آپ کی زندگی کے بہت سارے ایسے پہلو ہیں کہ جو آپ کی اس مختصر سی زندگی میں ایک ایک پہلو کو ہم اپناتے رہیں۔ البتہ اگر ہو سکے تو ایک ساتھ کئی کو بھی اپنائے، ایسا نہیں ہے کہ ایک کے بعد دوسرا، لیکن جس طریقے سے ہم یہ پہلو اپناتے جائیں گے اس طریقے سے ہم کامیابی تک پہنچیں گے، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ نہ یہ کہ فرد بلکہ ہماری قوم ہوگی جو کامیابی کے راستوں پہ گامزن ہوگی، اور ہم اپنے کمال کی منزلوں کو چھو لیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا، پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔